بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ان آنسوؤں کی زبان بھی سمجھتا ہے جن کا قرب ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ تہجد کے وقت کی جو خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یقین جانے یہ دنیا کی کسی دولت اور آشائش سے نہیں مل سکتا ہے۔ پتہ ہے تہجد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو لاڈ پیار سے منانا۔ نیک ضرور بنے مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر دوسرا بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ نمازوں میں رویا کرو، کیونکہ جو لوگ نمازوں میں روتے ہیں تقدیر ان کو کبھی بھی نہیں رلاتی۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے، خوبصورت رویے سے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے عیب چھپاؤ گے تو اللہ آپ کے عیب چھپائے رکھے گا، لیکن اگر آپ کسی کے عیب نہیں چھپانا جانتے تو وہ خدا غیب کا علم رکھنے والا ہے اور عزت اور ذلت دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ جن لوگوں کو رب پر یقین ہوتا ہے ان کا انتظار بھی پھر حسین ہوتا ہے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہے، نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے۔ جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرے، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ اللہ جانتا ہے اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی نہیں یہ جان سکتا کہ تمہیں کب، کس کی اور کتنی ضرورت ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یہ اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں، یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہی عطا ہے اس رب کی، کبھی انسان کو کندن بنانا ہوتا ہے تو کبھی اسے پناہ کرنا ہوتا ہے، کبھی مزاجی عشق کی جھلک دکھلا کے وہ انسان کو توڑتا ہے تاکہ انسان اپنے رب سے جڑ جائے اور اس دل میں اسے ہی بسا لے۔ شاید اسی میں اس کی مصلحت ہے
क्योंकि बगैर टूटे हकीकी इश्क की वह शिद्दत, वह तड़प कहाँ पैदा होती है जो इंसान को खालिस कर दे। कभी ऐसा होता है कि दिल बहुत बोझल सा लगता है, बहुत सा रोना आता है, रोने को दिल करता है, लेकिन हम रो नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, हम सह नहीं पाते। यकीन करो ये लम्हा बड़ा अनमोल होता है। इस लम्हे में तुम अपने रब से कलाम किया करो, वह तुम्हारे सब जख्म भर देगा। ये जो तहज्जुद की दुआएं होती है ना, ये किस्मतों का रुख मोड़ देती है। जब इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है तो लोग कैसे गिरा सकते हैं तुम्हारे मियार को। और बस वह खुदा जानता है कि कौन सा शख्स किस कुर्ब से गुजर कर रात के अंधेरे में किसके पास आंसू बहाने आया है। वह खुदा ही जानता है कि किसका दिल किस बोझ तले दबा हुआ है, और वह खुदा ही जानता है कि कौन सब्र और बर्दाश्त की तस्वीर बने इसके दर पर सब्र का फल मांगने आया है। वह खुदा ही जानता है कौन सा शख्स मुस्कान के पीछे इतनी अनकही छिपा के रो रहा है। बस वह खुदा ही जानता है। जब वह जानता है तो वह खुदा ये भी जानता है कि किसको इनाम कब देना है, सब्र का फल कब उगाना है। अल्लाह के फैसलों पर ईमान रखो, इस पर यकीन रखने वाले खाली हाथ नहीं जाते। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो ला हासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। तुम्हारी सोच भी वहाँ नहीं जा सकती जहाँ से वो वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि वह पलक झपकते नसीब बदल सकता है।